بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں چند باتیں پیش کی گئی تھیں۔ ان کی شہادت کا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا اور ان پر لگائے گئے بیجا الزامات، چاہے وہ ان کے ہی زمانے میں ہوں یا آج کے زمانے میں ہوں، ان کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں آئی تھیں۔ بیان کیا گیا تھا کہ خوارج اور باغیوں نے خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی ان کے اوپر بہت سارے جھوٹے الزامات لگائے اور انہی جھوٹے الزامات کو بنیاد بنا کر انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل تک کر ڈالا۔ انہوں نے کافی کوشش کی کہ وہ اپنے منصب سے، اپنے عہدے سے، خلافت سے دستبردار ہو جائیں، لیکن بڑے فتنے کو روکنے کے لیے چھوٹے فتنے کو قبول کرنا انہیں زیادہ مناسب لگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں یہی مشورہ دیا اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے عہدے سے دستبردار ہونا گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت بھی تھی ان کے لیے کہ اس طرح آپ کی زندگی میں مرحلے آئیں گے اور وہاں پر آپ کو اس طریقے سے ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، لہذا انہوں نے اپنی جان دینا گوارا سمجھا، لیکن اپنے لیے کسی دوسرے مسلمان کا خون بہنا گوارا نہیں کیا۔ ان کے بعد بھی ان کی زندگی پر، ان کی سیرت پر دشمنوں کی طرف سے، اعدائے اسلام کی طرف سے جھوٹے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، جس کے کچھ نمونے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے کہ کیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام لگایا گیا کہ جیسے ہی وہ خلیفہ ہوئے انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو عہدے اور مناصب دینا شروع کیا، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر تھے ان گورنروں کو ہٹا کر بنو امیہ کے لوگوں کو انہوں نے گورنر بنا دیا، اور اس طرح پوری سلطنت پر ایک ہی خاندان کا کنٹرول ہو گیا۔ یہ الزام تھا مولانا مودودی کی طرف سے، خلافت و ملوکیت نامی کتاب میں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، اور جس کا تفصیلی جواب گزشتہ درس میں آپ کے سامنے دیا گیا تھا کہ یہ ایک دم سفید جھوٹ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہی گورنر رہے۔ اپنی طرف سے انہوں نے کسی ایسے شخص کو گورنر نہیں بنایا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی عہدے پر رہ نہ چکے ہوں، سوائے ایک شخص کے۔ بس ایک ایسے شخص ہے جن کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا عہدہ دیا تھا، اس سے پہلے ان کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عہدہ نہیں تھا، اور ان کی وفات کے وقت اسلامی سلطنت کافی پھیل چکی تھی۔ یہ ان کے اہم کارناموں میں سے ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو فتوحات کا سلسلہ حد درجہ آگے بڑھا۔ انشاءاللہ
آج کے درس میں کوشش ہم کریں گے کہ ایک وقت ان کی کارکردگیوں کے بارے میں دیا جائے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیسی رہی، کیا کیا اہم کارکردگیاں رہی، اور ان کے زمانے میں کون سے اہم فتوحات کے سلسلے میں ہو یا دینی خدمات کے تعلق سے ہو کون کون سے اہم کارنامے انجام دیے گئے. تو یہ بات بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے جو ان پر الزامات لگائے گئے، تو الزامات کی حقیقت یہ ہے، جو یہ الزام ہے کہ انہوں نے اقربا پروری کی تھی اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بھر دیا تھا حکومت کے اندر عہدوں پر، تو یہ ایک سفید جھوٹ ہے. جب ان کی وفات ہوئی، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ کل کتنے اسٹیٹ تھے؟ 26 اسٹیٹ تھے، 26 صوبے تھے، اور ان میں صرف 3 صوبوں کے اندر بنو امیہ کے لوگ گورنر تھے. باقی تمام صوبوں کے اندر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں گورنری تھی جن کا تعلق بنو امیہ سے نہیں تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے نہیں تھا. جن 3 صوبوں میں گورنر تھے ان میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے ان کو گورنری نہیں دی تھی، بلکہ یہ پہلے سے گورنر چلے آ رہے تھے، ان کو باقی رکھا. بس ایک شخص کو انہوں نے نیا عہدہ دیا تھا، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت نہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسروں کو معزول کر کے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھر دیا ہو. لہذا اگر 26 اسٹیٹ میں صرف 3 اسٹیٹ میں 26 اسٹیٹ میں سے 26 صوبوں میں سے صرف 3 صوبے میں خلیفہ کے خاندان کے لوگ گورنری پر فائز ہیں، تو کیا یہ الزام درست ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کے ہاتھ میں ہی پوری سلطنت دے دی تھی؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انصاف پسند اسے قبول نہیں کر سکتا. یہ ایک سفید جھوٹ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر. اوپر سے مولانا مودودی نے ایک الزام بہت ہی سنگین لگایا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر. آج آپ کے سامنے اس الزام کی حقیقت بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں. چنانچہ مولانا مودودی اس کتاب میں فرماتے ہیں، اسلامی تحریک کی سربراہی کے لیے یہ لوگ موضوع بھی نہ ہو سکتے تھے. کن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جن کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہدے دیے تھے، مناصب دیے تھے، جن کو گورنری عطا کی تھی، جن کو عامل بنایا تھا، چاہے بڑے عہدے پر ہو یا چھوٹے عہدے پر ہو، جن کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے موضوع مناسب کیا سمجھا تھا کہ ان سے حکومت کے کام لیے جائیں. تو جن کو عہدے دیے تھے ان کے بارے میں مولانا مودودی کیا تبصرہ کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اسلامی تحریک کی سربراہی کے لیے یہ لوگ موضوع بھی نہ ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ ایمان تو ضرور لے آئے تھے. یہ جملے مولانا مودودی کے کسی عام شخص کے لیے نہیں ہیں، یہ جملے مولانا مودودی نے صحابہ اکرام کے تعلق سے کہے. وہ صحابہ اکرام جن کے بارے میں عرش والے نے کیا گواہی دی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کتنی فضیلت بیان کی ہے، شروع کے 2-3 دروس میں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے. یہ تمام آیتیں اور احادیث ان صحابہ اکرام کی فضیلت میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا، اللہ کے رسول نے کیا بیان کیا ہے، وہ سب آپ کے سامنے بیان کیا جا چکے ہیں. ان نفوس قدسیہ کے بارے میں مولانا مودودی کیا کہتے ہیں؟ وہ ایمان تو ضرور لے آئے تھے، مگر نبی کی صحبت و تربیت سے ان کو اتنا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا تھا کہ ان کے ذہن اور سیرت و کردار کی پوری قلب و ماہیت ہو جاتی، پوری قلب ماہیت ہو جاتی. وہ بہترین، منتظم اور اعلیٰ درجے کے فاتح ہو سکتے تھے، اور فی الواقع وہ ایسے ہی ثابت بھی ہوئے، قبول بھی کر رہے ہیں کہ اعلیٰ درجے کے فاتح وہ ثابت بھی ہوئے. لیکن اسلام محض ملک گیری و ملک داری کے لیے تو نہیں آیا تھا. حالانکہ دوسری تمام جگہوں پر ان کی پوری تحریک کا دار و مدار یہی چیز ہے کہ کسی بھی طرح خلافت الہیہ قائم کی جائے. یہاں تک وہ انبیاء پر الزام لگاتے ہیں مولانا مودودی کہ تمام انبیاء کا مشن انقلاب تھا، کہ کسی طرح سیاسی انقلاب برپا کیا جائے اور حکومت حاصل کی جائے. پورے انبیاء کے مشن کو ہی انہوں نے داغدار بنا دیا ہے، اور ان کی تحریک کا پورا دار و مدار اسی پر ہے کہ کسی طرح عہدے اور منصب حاصل کی جائے، کرسی حاصل کی جائے، کسی طرح انقلاب برپا کیا جائے اور حکومت اپنے ہاتھ میں لی جائے. یہ ان کی پوری مشن کا خلاصہ ہے. اور یہاں پر صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کی بات آئی تو فوراً یوٹن، اور کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر
کہہ رہے ہیں کہ لیکن محض اسلام ملک گیری وہ ملک داری کے لیے تو نہیں آیا تھا، وہ تو اولن بالذات ایک دعوت خیر و صلاح تھا جس کی سربراہی کے لیے انتظامی اور جنگی قابلیتوں سے بڑھ کر ذہنی و اخلاقی تربیت کی ضرورت تھی، اور اس کے اعتبار سے یہ لوگ صحابہ و تابعین کی اگلی صفوں میں نہیں بلکہ پچھلی صفوں میں آتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ اکرام کے تعلق سے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہو، کوئی ایسا جملہ کیسے لکھ سکتا ہے؟ کیا اس کے ہاتھ بھی نہیں کانپے؟ کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین گواہی دے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی و پرہیزگاری کے لیے چن لیا تھا، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ صحابہ اکرام کے اگلے صفوں میں نہیں بلکہ پچھلی صفوں میں آتے ہیں، اخلاق و کردار کی بلندی پر یہ پہنچ نہیں پائے تھے، اللہ کے رسول کی تربیت کا بہت زیادہ ان کو موقع نہ ملنے کی وجہ سے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے یہ جملے کسی بھی طرح قابل برداشت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان صحابہ کے تعلق سے جو بیان کیا ہے یہ جملے توہین آمیز ہیں ان صحابہ اکرام کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ خود گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ایک دو نہیں ایک لمبی فہرست آپ کے سامنے گزشتہ درس میں بیان کی گئی تھی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ اکرام کو جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا اہم عہدے اور مناصب عطا کیے تھے، اور یہ تمام صحابہ اکرام صرف اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کو عہدے اور مناصب دیے؟ انہی صحابہ اکرام کو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ صحابہ اکرام اہم عہدوں پر فائز رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو 10-12 سالوں کے بعد آیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خدمات لی ہے، ان سے پہلے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے اہم خدمات لے چکے ہیں۔ اگر یہ الزام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے تو یہ الزام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی عائد ہوتا ہے، یہ الزام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی عائد ہوتا ہے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ انگلی اٹھانا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کو کیوں یہ عہدے اور مناصب دیے کبار صحابہ کے موجود ہوتے ہوئے، السابقون الاولون کے موجود ہوتے ہوئے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں جن کے اوپر مولانا مودودی یہاں اعتراض کر رہے ہیں انہی صحابہ اکرام کے پیچھے کبار صحابہ نماز ادا کرتے رہے، ان کو اعتراض نہیں تھا، کبار تابعین ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کی ماتحتی میں حج کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، ملکوں کے ملک فتح کرتے رہے، ان کو اعتراض نہیں تھا، اعتراض مولانا مودودی کو ہے کہ ایسے لوگ کیوں عہدے پر فائز ہو گئے کبار صحابہ کے رہتے ہوئے، السابقون الاولون کے رہتے ہوئے۔ اگر اللہ کے رسول کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو کوئی اعتراض نہیں ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کبار صحابہ اور تابعین کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ کو حق کس نے دیا ان پر انگلی اٹھانے کا کہ آپ انگلی اٹھائے اور کہیں کہ ان کو کیوں عہدے اور مناصب دیے گئے اور کبار صحابہ کو کیوں نہیں دیے گئے؟ ایک حاکم وقت وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کن سے کون سی خدمات لی جائے، ہر کوئی ہر میدان کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و فضل کے اندر انتہائی اعلی مقام رکھنے والے بہت سارے صحابہ اکرام سے عہدے اور مناصب کا کام نہیں لیا۔ انتہائی جلیل القدر صحابی عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی عہدہ اور منصب دے دیجئے، مجھے کہیں کا عامل مقرر کر دیں۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں کیا کہا؟ یا عبد الرحمن لا تسأل الامارہ، اے عبد الرحمن خود سے امارت طلب نہ کریں، کرسی طلب نہ کریں، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها۔ اگر بغیر طلب کیے آپ کو یہ کرسی مل جائے، یہ عہدے اور مناصب مل جائے تو اللہ کی طرف سے خصوصی مدد ہوگی آپ کی، اور اگر طلب کرنے کے بعد ملے تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی، آپ کو سپرد کر دیا جائے گا اسی کرسی کے، اور پھر یہ آپ کے لیے بڑا مشقت والا کام ہو جائے گا۔ تو ایسے جلیل القدر صحابی کے طلب کرنے کے باوجود اللہ کے رسول نے ان سے یہ کام نہیں لیا۔ اللہ کے رسول بہتر جانتے تھے
کہ ان دنیا کے اہم عہدے اور مناصب کے لیے کون لائق و فائق ہے اور دینی اعتبار سے کون لائق و فائق ہے، کن سے کون سا کام لیا جائے. لہذا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کام لیا ہے تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ انگلی اٹھائے اور اعتراض کرے کہ جب السابقون الاولون موجود تھے، عشرہ مبشرہ بالجنہ موجود تھے، تو ان سے یہ کام کیوں لیے گئے. وہ بہتر سمجھتے تھے کہ کن سے کون سا کام لیا جائے. لہذا یہ اعتراض ایک بے بنیاد اعتراض ہے، اور صرف وہی اعتراض کر سکتا ہے جن کے دلوں میں صحابہ اکرام کے تعلق سے مرض موجود ہو، بغض موجود ہو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک تابناک اور روشن پہلو یہ ہے کہ ان کی زندگی میں صحابہ اکرام اور کبار تابعین ان کے ساتھ رہے. اگر ان کے ساتھ نہ رہتے تو جو عظیم کارنامے انہوں نے انجام دیے یہ ممکن نہیں ہوتا. انہی کے بالمقابل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا جو وقت ہے اسے دیکھیں آپ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کا ماحول رہا. جنگ جمل اور جنگ صفین جیسی دو بڑی جنگیں مسلمانوں کے آپس میں ہوئی. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور ان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہونی چاہیے، ان کا مقام و مرتبہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور ان کے دور خلافت میں جو واقعات پیش ہوئے انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں گی. کہنے کا مقصد یہاں صرف یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں کا ساتھ بھرپور نہ ملنے کی وجہ سے فتوحات کا سلسلہ تھم سا گیا تھا. باہر مسلمان دشمنوں کے بالمقابل کھڑے نہیں ہو سکے آپس کے اندر الجھنے کی وجہ سے. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ اس قدر آگے بڑھا کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا اگر لوگ ان سے ناراض ہوتے تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام اور کبار تابعین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی محبت کرنے والے تھے، قدم قدم پر ان کا ساتھ دینے والے تھے. اور اسی وجہ سے بڑے بڑے علاقے، آذربائیجان، ارمینیا اور یورپ کا علاقہ انہوں نے فتح کیا. بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے اندر وہ پہلی شخصیت ہے. تاریخ اسلام میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے بحری بیڑا کا کام انجام دیا ہے. صرف بری طور پر نہیں، صرف خشکی میں جنگ انہوں نے نہیں لڑی، بلکہ انہوں نے سمندر کے اندر بھی جنگ لڑی ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ خوشخبری سنائی تھی. کن کو خوشخبری سنائی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضاعی خالہ تھی، ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا. یہ اللہ کے رسول کی رشتے میں کون لگتی ہے؟ رضاعی خالہ لگتی ہے. اور جس طرح نسبی رشتے سے محرمات ثابت ہوتی ہیں، یعنی جن سے نکاح جائز نہیں، اسی طرح رضاعی رشتے سے بھی ثابت ہوتی ہے. جس طرح اپنی خالہ سے نکاح جائز نہیں، اسی طرح رضاعی خالہ سے بھی نکاح جائز نہیں. جس طرح اپنی خالہ کیا ہے؟ محرم ہے، رضاعی خالہ بھی محرم ہے. تو ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، اور ان کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جاتے، آرام کرتے. ایک دن کا معاملہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جو بھی نکالتی تھی ام حرام بنت ملحان، اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتی تھی تو اللہ کے رسول اپنی اس رضاعی خالہ کے گھر اکثر جایا کرتے تھے. ان کے شوہر کون تھے؟ انتہائی جلیل القدر صحابی رسول عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حرام بنت ملحان کے شوہر تھے. ایک دن کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول اپنی رضاعی خالہ کے گھر میں ہے اور وہاں جا کر سو جاتے ہیں. جب اللہ کے رسول کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ.
यरकबून सबज हादल बहर मुलूकन अलल असिर्रती औ मिथल अल मुलूक अलल असिर्रा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी मैंने ख्वाब देखा है, मेरे सामने अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले कुछ गाजी लाए गए। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सामने कुछ ऐसे मुजाहिदीन को लाया गया, ऐसे गाजियों को लाया गया जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले हैं। कहां पर? सबज हादल बहर यरकबूना सबज हादल बहर, इस दरिया का वो सफर करने वाले हैं, इस दरिया में वो सवार होने वाले हैं। और दरिया में किस पर सवार होते हैं? कश्ती पर सवार होते हैं, बहरी बेड़े पर सवार होते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इस बहरी बेड़े की खुशखबरी सुनाई और उसके बाद फरमाया मुलूकन अलल असिर्रा, मैंने उन्हें देखा कि जैसे बादशाह अपने तख्तों पर होते हैं ना, उन गाजियों को मैंने बादशाहों की तरह तख्तों पर विराजमान देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ख्वाब देखा तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराने लगे। तो मेहराम रदी अल्लाह तआला अन्हा फौरन फरमाती है कि अल्लाह के रसूल आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी उनमें शामिल कर दे। उस बहरी बेड़े का अंदर, उस बहरी बेड़े के लश्करों में से जो लोग हाजिर होंगे, अल्लाह के रसूल आप अल्लाह से दुआ करें कि मैं भी एक उस बहरी बेड़े का फर्द रहूं, उस टीम का एक मेंबर मैं भी रहूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमा दी और अल्लाह के रसूल की ये दुआ कबूल हुई। और ये वाकया कब पेश हुआ? उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में ये इस्लाम की तारीख का पहला मौका था कि मुसलमानों ने सिर्फ जिहाद खुश्की पर नहीं लड़ी, समुंदर का सफर किया और बहरी बेड़ा पहली बार तैयार हुआ इस्लामी सल्तनत में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, और जिसमें उम्मे हराम बिन्त मिल्हान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके शौहर उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शरीक रहे। दोनों के दोनों मियाँ बीवी इस जंग में शरीक रहे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में। और फिर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गवर्नरी में भी बहरी सफर में उम्मे हराम बिन्त मिल्हान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शरीक रही और समुंदर पार करने के बाद अपनी सवारी से गिरकर शहीद हो गई। उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक दूसरे बहरी सफर में शरीक रही थी और पार करने के बाद समुंदर को अपनी सवारी से गिरकर उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शहीद हो गई थी। तो ये जो वाक़या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ख्वाब में देखा था और जिसकी खुशखबरी सुनाई थी और जिसके लिए अपनी खाला के लिए दुआ की थी, ये वाक़या कब पेश आया है? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में। तो उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कारनामा यह है कि उनकी ज़िंदगी में इस्लामी सल्तनत काफ़ी फैली और काफ़ी फतूहात मुसलमानों ने अंजाम दी। दूसरा अहम वाक़या उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जो पेश हुआ है और पूरी उम्मत पर क़यामत तक जितने मुसलमान रहेंगे, सिर्फ उनके ज़माने में सहाबा इकराम पर नहीं, क़यामत तक जितने मुसलमान दुनिया में जिंदा रहेंगे, हर एक के ऊपर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एहसान है। वो कौन सा एहसान है? कुरान करीम के जमा करने का। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनसे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अगर ये अजीम कारनामा अंजाम ना दिया होता तो अल्लाह आलम हमारे हाथों में मुसहफ होता भी या नहीं होता, मुसहफ की शक्ल में हमारे पास ये कुरान मौजूद होता या नहीं होता, या अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी हिफाजत को कोई दूसरा रास्ता अपनाते, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा लिया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी चीज की हिफाजत करना चाहे, पूरी दुनिया के लोग उसे बर्बाद करना चाहे तो कामयाब हो सकते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी चीज की हिफाजत करना चाहे तो पूरी दुनिया के लोग भी अगर मिलकर कोशिश करें उसे जाये करने का, नहीं कर सकते। और अगर कोई शख्स इस्लाम के ताल्लुक से जर्रा बराबर शक व शुबहे में है तो सिर्फ और सिर्फ हिफाजत कुरान के मज़ाहिर को देख ले वो, तो उसको यकीन हो जाएगा कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है।
کیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی ہے اس پر ذرا غور کریں. آپ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی چلے جائیں اور کسی زمانے کا بھی قرآن کا نسخہ اٹھائیں، ان میں آپ کو ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ملے گا. زبر زیر کا اور نقطے کا بھی فرق نہیں ملے گا. حالانکہ کوئی بھی کتاب 2-3 ایڈیشن چھپ جائے، ان کے درمیان آپ مقارنہ کریں، بے شمار آپ کو فروق ملیں گے. لیکن قرآن کریم کے اندر 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کو ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ملے گا. یہ اللہ رب العالمین کی حفاظت کا مظہر ہے. بلکہ جس رسم سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے یہ لفظ کافی سنا ہوگا، مصحف عثمانی، مصحف عثمانی، رسم عثمانی، یہ لفظ سنا ہے نہیں سنا آپ نے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خدمت ہے جسے ان کے چاہنے والے ہوں یا ان کے مخالفین ہوں، زبان سے ادا کرنا ہی پڑتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خدمت کو. اور یہ اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے کہ یہ مصحف، یہ قرآن جو ہمارے درمیان موجود ہے، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احسان کا نتیجہ ہے. ان کا احسان تھا کہ یہ قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں اس شکل میں موجود ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے رسم کی بھی حفاظت کی ہے. جس رسم میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے سامنے لکھا تھا، آپ پائیں گے قرآن کریم کے اندر اس کا ایک خاص رسم ہے. مثال کے طور پر رحمت کا لفظ ہے، کیسے لکھیں گے آپ اس کو؟ میم کے بعد تا، ایک لمبی تا ہوتی ہے اور ایک گول تا ہوتی ہے نا. قرآن کریم میں بعض جگہوں پر لمبی تا کے ساتھ رحمت ہے اور بعض جگہوں پر گول تا کے ساتھ ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے رسول کے سامنے اسی طرح لکھا گیا تھا، اور جس طرح لکھا گیا تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے. قرآن کے جتنے نسخے آپ اٹھا لیں آپ اسی طرح پائیں گے. کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ ایک نسخے میں رحمت کا لفظ لمبی تا کے ساتھ ہے اور دوسرے میں گول تا کے ساتھ ہے. نہیں ملے گا آپ کو. جہاں پر لمبی تا کے ساتھ ہے وہاں لمبی تا کے ساتھ ہے، جہاں پر گول تا کے ساتھ ہے وہ گول تا کے ساتھ ہے. آپ کو یہ فرق نہیں ملے گا کہ بعد کے زمانے میں اسے مٹا دیا گیا. اتو کا لفظ ہے ایک جگہ پر واو کے بعد الف کے ساتھ، اور دوسری جگہ پر یہی لفظ آیا ہے واو کے بعد بغیر الف کے. مجال نہیں کہ آپ اس کے برخلاف کسی نسخے میں دیکھ لیں. تو جو رسم ہے اس رسم کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے، اور قیامت تک یہ رسم باقی رہنے والا. ممکن نہیں کہ کوئی اسے بدلنا چاہے تو کامیاب ہو جائے. قرآن کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، انتہائی عظیم کتاب ہے. 30 پارے اور اس کے اندر بے شمار آیتیں متشابہ ہیں. کہیں پر ایک لفظ کا فرق ہے، بالکل آیت اسی طرح 2-3 جگہوں پر آئی ہوئی ہے، اور ہر جگہ پر کسی ایک لفظ کا فرق ہے. حفاظ کرام کو کافی مشقت سے ان فروق کو یاد رکھنا پڑتا ہے. اگر غور سے نہ پڑھے تو فوراً ایک سورہ سے دوسری سورت میں چلی جائیں گے. اس کے باوجود کہ ایک ضخیم کتاب ہے اور اسے یاد رکھنا آسان نہیں، بے شمار آیتیں متشابہ ہیں، قرآن کریم کے حفاظ کتنے ہوں گے؟ قرآن کریم کے بالمقابل دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لے، کوئی بھی اعلیٰ الاطلاق، اس کا 1% بھی حافظ مل سکتا ہے؟ کسی بھی مذہب کی کوئی بھی کتاب ہو، چھوٹی سے بڑی کتاب، گرچہ 1 صفحے کی کتاب ہو، قرآن کے جتنے حفاظ ہیں کسی دوسری کتاب کے اس کے بالمقابل 1% بھی نہیں مل سکتے. کیا یہ ذاتی کوشش ہے یا اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت کا ایک طریقہ ہے؟ صرف وہ لوگ نہیں جن کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، سننے کی طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، بلکہ وہ لوگ بھی جن کے پاس دیکھنے کی طاقت نہیں، اس کے باوجود اپنے سینے کے اندر پورے قرآن کو محفوظ کیے ہوئے ہیں. سننے کی طاقت نہیں، اس کے باوجود پورے قرآن کے حافظ ہیں، ان کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے. بولنے کی طاقت نہیں ہے، گونگے ہیں، اس کے باوجود پورے قرآن کے حافظ ہیں. اور استاد کو گونگے ہونے کے باوجود سبق سناتے ہیں، اور کہیں غلطی ہوتی ہے، کہیں مد چھوڑ دیا، کہیں غنہ کر دیا، کہیں کسی لفظ کے اندر زبر تھا اسے زیر پڑھ دیا، استاد فوراً ٹوکتے ہیں کہ اس طرح نہیں، اس طرح پڑھو. کسی دوسری کتاب کا آپ دکھا دیں
کہ کوئی گونگا ہو اور استاد کو سبق سنا رہا ہو؟ ممکن ہے؟ میں نے اپنے فیس بک پیج پر سعودی عرب کی ایک مسجد کا، سعودی عرب سے ہم اسی لیے محبت نہیں کرتے، بے شمار اسباب ہے محبت کے، قرآن کی جو خدمت سعودی عرب کے اندر ہوئی ہے وہ شاید کئی صدیوں کے اندر آپ نہیں پائیں گے کہیں پر خدمت ہوئی ہو۔ وہ ایک الگ باب ہے کہ کیا سعودی عرب نے خدمت کی ہے۔ بس ایک نمونہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ایک مسجد کے اندر بے شمار قرآن کے حلقات ہیں جن میں بے شمار طلبہ قرآن کو یاد کرتے ہیں، اور یہ سب کے سب گونگے ہیں، اور یہ سب کے سب استاد کی نگرانی میں استاد ان کو سبق دیتے ہیں اور یہ یاد کر کے استاد کو سناتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے پڑھتے ہیں، اور مجال نہیں کہ کوئی غلط سبق سنا کر آگے بڑھ جائے۔ میں نے اپنی فیس بک ٹائی لائن پر یہ پوری ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے، اس ویڈیو کو دیکھیں، دنگ رہ جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کی حفاظت کا مظہر ہے۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی اس طرح منظم طریقے سے کوئی لائحہ عمل تیار کرے اور اس چیز کو انجام دے، ممکن نہیں تھا انسان کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خصوصی توفیق ہے اپنی کتاب کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کی حفاظت بے شمار طریقوں سے کی ہے۔ ان میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن کی حفاظت کا طریقہ ہوا، وہ یہ قرآن کی حفاظت کا مظہر ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیت نازل ہوئی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اللہ کے رسول، آپ کو اتنی جلد بازی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سینے میں اسے محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، صحابہ اکرام کو بلاتے اور اسے لکھنے کا حکم دیتے۔ سب سے پہلا کام صحابہ اکرام اسے اپنے سینے میں محفوظ کرنے کا کرتے۔ خود اللہ کے رسول حافظ تھے اور آپ کے صحابہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کب نازل ہوگی مشتاق رہتے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام کب ملے گا ہمیں، مشتاق رہتے اللہ کے کلام کے لیے۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ایسا محسوس ہوتا کوئی انمول خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے۔ ایک واقعے سے اندازہ لگائیں، بنو سلمہ کے اندر مدینے سے بے شمار دوری پر واقع ایک علاقہ، پورا علاقہ ابھی غیر مسلم ہے، اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، انتظار کر رہے ہیں کہ مکہ کن کے ہاتھ میں جاتا ہے، مکہ کو اللہ کے رسول فتح کر پاتے ہیں یا مکہ کے ذمہ دار یہی قریش رہتے ہیں، انہی کے ہاتھوں میں مکہ رہتا ہے۔ جن کے ہاتھوں میں مکہ جائے گا اس کا مطلب کہ ان کا دین سچا ہے۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے گھر کی حفاظت کسی بے دھرمی کو نہیں دے سکتے، اس لیے جس کا دھرم سچا ہوگا اس کو اللہ رب العالمین مکے کی سلطنت ان کو عطا کریں گے۔ پوری دنیا کے لوگ انتظار کر رہے تھے، اس لیے ابھی تک یہ پورا علاقہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس علاقے سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا، مدینے کی طرف سے لوگ جاتے تھے تو انہی کے علاقے سے لوگ گزرتے تھے۔ اس زمانے میں آج کی طرح ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ٹھہرنے کے لیے کھانے کے لیے انتظام ہو، اس زمانے میں یہ سب انتظام نہیں تھا۔ لوگ جس علاقے میں جاتے انہی کے مہمان بنتے اور انہی کے گھر میں کھاتے۔ تو اس علاقے سے قافلوں کا گزر ہوتا، جو لوگ مدینے سے گزرتے تو یہ چھوٹا سا بچہ کیا کرتا، لوگوں سے پوچھتے کہ اللہ کے رسول جو مدینہ میں نبوت کا اعلان کیا ہے ان کے اوپر قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی؟ جب یہ صحابہ اکرام ان میں سے کوئی مسلمان ہوتا، صحابی ہوتا، کہتے کہ ہاں فلاں فلاں آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو یہ چھوٹا سا بچہ ان سے سن کر یاد کر لیتا، اور اس طریقے سے قرآن کا اچھا خاصا حصہ اس چھوٹے سے بچے کے سینے میں محفوظ ہو گیا۔ جب قوم کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تمہارا امام کون بنے گا؟ جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو۔ جب انہوں نے چیک کیا تو یہ چھوٹا سا بچہ قرآن کا سب سے زیادہ یاد کرنے والا نکلا، تو لوگوں نے اس چھوٹے سے بچے کو اپنا امام بنایا۔ تو صحابہ اکرام مشتاق رہتے تھے کب اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہو، اللہ کا کلام کب ملے۔ جیسے ہی اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہو فوراً اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں لکھنے کا بھی حکم دیتے،
صرف اس پر بھروسہ نہیں کرتے کہ لوگ یاد کر رہے ہیں، بلکہ ساتھ میں لکھنے کا اہتمام بھی جاری رہتا تھا۔ کن چیزوں پر لکھتے تھے؟ ان کے پاس آئی پیڈ تھا، موبائل، پرنٹرز، اور یہ جو آج کل کے زمانے میں جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، یہ تمام چیزیں موجود نہیں تھی۔ کاغذ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ کن چیزوں کا استعمال کرتے تھے کاغذ کی طرح لکھنے کے لیے؟ درخت کے چھالوں کا استعمال کرتے تھے، کھجور کی ٹہنیوں کا استعمال کرتے تھے، جانوروں کے چمڑوں کا استعمال کرتے تھے، پتھروں کا استعمال کرتے تھے، اسے تراشتے تھے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ہرن کے چمڑے پر لکھے ہوئے پورے قرآن کو دیکھا ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر ایک میوزیم ہوا کرتا تھا، مسجد نبوی سے بالکل سامنے، وہاں کی ویڈیوز بھی میری بعض موجود ہے یوٹیوب پر، آپ تلاشیں ویڈیو آپ کو مل جائے گی۔ میں نے باضابطہ اس کو دکھایا ہے کہ دیکھیں یہ ہرن کے چمڑے پر لکھا ہوا قرآن کا نسخہ ہے۔ وہاں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک لمبی مدت تک بطور داعی کام کرنے کا مجھے موقع ملا تھا، تو وہاں لوگوں کو دکھاتا تھا کہ دیکھیں یہ ہرن کے چمڑے پر لکھا ہوا قرآن کا نسخہ ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ، ان کے پاس جو وسائل موجود تھے بھرپور استعمال کیا انہوں نے اللہ رب العالمین کے کلام کو لکھنے کے لیے۔ درخت کے چھالوں پر، پتھروں پر، ہڈیوں پر، چمڑوں پر، کھجور کی ٹہنیوں پر، ان چیزوں پر قرآن کو انہوں نے لکھ رکھا تھا۔ لیکن ابھی بھی یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی کہ قرآن کریم کو ایک مصحف کی شکل میں ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے اور کسی بھی صحابی کے پاس پورا قرآن لکھا ہوا ایک جگہ پر موجود نہیں تھا۔ کسی کے پاس 2 سورتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس 4 سورتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی شکل میں کسی کے پاس بھی پورا قرآن ایک مصحف کی شکل میں موجود نہیں ہے، اور ان کے سینے اس کے باوجود قرآن سے منور ہے۔ سینے کے اندر قرآن موجود ہے، گرچہ لکھا ہوا موجود نہ ہو۔ آج کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں اگر سب سے بڑا فرق آیا ہے تو قرآن ہمارے سینے سے خالی ہو گیا۔ ہمارے سینے کے اندر قرآن موجود نہیں ہے، گرچہ ایک کلک پر ہمارے جیب کے اندر وہ موجود ہوتا، بس ہمارا سینہ قرآن سے خالی ہو گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی ذلت اور پستی کا سبب کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب یہ ہے، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوتے تھے، گرچہ پورا قرآن ان کے پاس موجود نہیں تھا، اور آج پورا قرآن ہمارے جیب میں ہوتا ہے، ہمارا سینہ قرآن سے خالی ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں آخری بار کب ہم نے قرآن کی تلاوت کی تھی، لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا۔ آخری بار کب قرآن اٹھایا تھا تلاوت کے لیے؟ رمضان میں اٹھایا تھا، وہ بھی لیلۃ القدر میں، پھر اگلے رمضان کو اٹھائیں گے، اس سے پہلے فرصت نہیں ملے گی۔ یہ حال ہے ہمارا، اور اس کے باوجود بھی ہمیں شکایت ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد کیوں نہیں نازل ہوتی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سے اتنا گہرا تعلق تھا، وہ خود اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو اللہ رب العالمین کے قرآن کو، کلام کو سیکھے اور سکھائے، یہ سب سے افضل ہے۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف میں نے نماز کے اندر فجر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کثرت سے پڑھا کرتے تھے، ان سے سن سن کر میں نے یاد کر لیا تھا۔ یہی بات ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آپ کو بتائی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے صحیح بخاری میں ہے کہ فجر کے اندر پہلی رکعت میں اکثر مکمل سورہ یوسف یا سورۃ النحل کو ختم کر دیتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد خلیفہ ہوئی عثمان غنی، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے، مکمل سورہ یوسف ختم کر دیتے تھے فجر کی نماز میں، اور ان سے اس قدر کثرت کے ساتھ سورہ یوسف کو پڑھتے تھے کہ سن کر مقتدی حضرات حافظ ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گہرا تعلق تھا قرآن کریم کے ساتھ، اللہ کے رسول کے کاتب وحی تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی، اللہ کے رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور کہتے کہ قرآن کی آیتیں لکھے۔ ظالموں نے جب قتل کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اسی ہاتھ سے انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ کیا زبان سے نکلا کہ یہ پہلا ہاتھ ہے جس نے اللہ کے کلام کو لکھا تھا، اور تم نے اسی ہاتھ کو کاٹ ڈالا۔ جب ان کو شہید کیا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کے خون کا چھینٹا اللہ رب العالمین کے کلام پر پڑا، اور جس لفظ پر پڑا وہ لفظ کون سا تھا؟
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ رب العالمین ان کو دیکھ لیں گے. اسی لفظ پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا چھینٹا پڑا جا کر. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تعلق تھا اس قرآن کریم کے ساتھ. اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکا کیونکہ اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے، جنگ یمامہ میں بے شمار حفاظ قرآن شہید ہو گئے. تب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ امیر المومنین، اس سے پہلے کہ اس طرح حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے، آپ بندوبست کریں اس قرآن کو ایک جگہ پر جمع کرنے کا. اگر قرآن کو ایک جگہ پر جمع نہ کیا گیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی نسل کے پاس یہ قرآن نہ پہنچے، اگلی نسل بھی اسی طرح قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھے. اس کے اوپر ہم بہت زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اور ہوا بھی ایسے ہی. آج کتنے لوگوں کے سینے میں قرآن محفوظ ہے؟ کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ 1% بھی شاید نہ نکلے. اس زمانے میں 100% تقریباً ہوا کرتے تھے. لیکن انہوں نے معاملے کی سنگینی کو بھانپا اور کہا کہ امیر المومنین، آپ قرآن کو جمع کرنے کا حکم صادر فرمائیں کہ ایک جگہ پر اس کو جمع کیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حفاظ قرآن دنیا سے اٹھتے جائیں اور ایسا بھی دور آئے جب لوگوں کے سینے میں قرآن محفوظ نہ ہو اور ان کے پاس قرآن لکھا ہوا بھی موجود نہ ہو، تو لوگوں کو قرآن تلاوت کے لیے نہیں ملے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متردد رہے، یہ کام کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا، ہم کریں مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حتی شرح اللہ صدری، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے میرے سینے کو بالکل کھول دیا کہ عمر برحق ہے، ان کی بات درست ہے، ان کے اس مشورے کو مجھے قبول کرنا چاہیے. پھر صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور صحابہ اکرام نے بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر تائید کی، ہاں میں ہاں ملایا کہ اس کام کا ہونا ضروری ہے. یہاں سے ہمیں ایک شریعت کا ایک اہم قاعدہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی نیک کام، یہ نیک کام تھا یا نہیں تھا، اس پر صحابہ اکرام کو اللہ کے پاس اجر ملے گا نہیں ملے گا، نیکی ملے گی نہیں ملے گی. تو عبادت ہے، یہ قرآن کا جمع کرنا یقیناً عبادت ہے، اور ایسی عبادت جو اللہ کے رسول کے زمانے میں انجام نہیں دی گئی ہے. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو تو بدعت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ عبادت نہیں تھی، بعد میں وہ عبادت آئی ہے تو اس کو بدعت کہتے ہیں. تو یہ پھر بدعت کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر شریعت کا ایک اہم قاعدہ معلوم ہوا. امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی 2 اہم کتابوں کے اندر بدعت کے قواعد کو بیان کیا. ان 2 کتابوں کو طلبہ ضرور پڑھیں. ایک ہے الاعتصام الی کتاب اللہ و سنت رسولہ، جو الاعتصام کے نام سے مشہور ہے، اور دوسری الموافقات. دونوں انتہائی اہم کتابیں ہیں. ان کے اندر اس اصول کو بیان فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو بدعت کب کہیں گے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی اور اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اسے انجام نہیں دیا تھا. بعد میں جس ضرورت کے تحت آپ کرنا چاہتے ہیں اس عمل کو، مثال کے طور پر فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہی سبب اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود نہیں تھا؟ جس سبب سے آپ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھا، پھر بھی اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو آپ کا کرنا بدعت ہوگا. لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر اس کا سبب موجود نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اور بعد میں وہ ضرورت محسوس کی گئی، بعد میں سبب آیا، تو پھر اس عمل کو انجام دینا بدعت نہیں ہے. جیسے کہ صحابہ اکرام نے بالاجماع قرآن کو جمع کیا، اللہ کے رسول کے زمانے میں اسے جمع نہیں کیا گیا تھا، تو اسے بدعت نہیں کہیں گے کیونکہ اللہ کے رسول میں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی، بعد میں اس کی ضرورت محسوس ہوئی. اور دوسری ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر کوئی سبب موجود تھا اور اس کے باوجود اللہ کے رسول نے نہیں کیا، کسی مانع کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے، تو اسے بعد میں رکاوٹ کے ختم ہونے کے بعد انجام دینا بدعت نہیں ہوگا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو قواعد ابراہیم پر کیوں تعمیر نہیں کی؟ کیونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے خود بیان کیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لولا قومک حدیث عہد بکفر لجعلت الکعبۃ علی قواعد ابراہیم، کہ اگر لوگ ابھی مسلمان نہ ہوئے ہوتے اور ان کے یہاں فتنے کا یہ باعث نہ ہوتا
تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اسی طرح میں خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیتا۔ جن لوگوں نے ابھی خانہ کعبہ کی زیارت کی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کا ایک حصہ جس کو حتیم کہا جاتا ہے گول موجود ہے، یہاں تک کمر کی تک اونچائی تک، مکمل چھت تک دیوار نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ قریش کا حلال مال کم پڑ گیا تھا، جس وجہ سے اس حصے کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول اسی حصے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش ہو رہی ہے کہ اس کو مکمل کر دوں، اس کو چھت تک جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا میں بھی اسی طرح کر دوں، لیکن اس ڈر سے میں نہیں کر رہا ہوں کہ لوگ فتنے کے شکار نہ ہو جائیں۔ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ نہ لگے کہ ہماری ہر چیز کو یہ توڑنے پر آمادہ ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس فتنے سے بچنے کے لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے اس کام کو کیوں نہیں کیا؟ اس کی رکاوٹ موجود تھی۔ اگر بعد میں رکاوٹ ختم ہونے کے بعد کوئی انجام دے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ اہم دو قواعد ہیں۔ تو صحابہ اکرام کا یہ عمل بدعت کے دائرے میں نہیں آتا، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی، بعد میں اس کی ضرورت محسوس ہوئی اور صحابہ اکرام نے اجماع کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا صحابہ اکرام کے درمیان اتفاقی طور پر کہ قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیا جانا چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے چند لوگوں کا انتخاب کیا اس کام کے لیے، اور ان کا سربراہ اور سردار بنایا کن کو؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ عظیم مقام و مرتبہ انہیں کیوں ملا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لگے رہتے تھے قرآن کے ساتھ۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ قرآن کو لے کر لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ آخری رمضان میں، رمضان جب شروع ہوتا تو اللہ کے رسول جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا مراجعہ کرتے۔ جیسے رمضان شروع ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا مراجعہ کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس رمضان میں اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا مراجعہ کیا، اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ تو یہ ذمہ داری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ اس کمیٹی کے آپ کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے، سربراہ ہوں گے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اگر مجھے ایک پہاڑ کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کہا جاتا تو یہ کام میرے لیے زیادہ آسان تھا بنسبت اس کے کہ اللہ کے کلام کو ایک جگہ جمع کرنے کی جو مجھ پر ذمہ داری ڈالی گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مسئلے کی سنگینی کا احساس۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جو علماء ہوتے ہیں ان کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی شریعت لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں مجھ سے کہیں چوک نہ ہو جائے۔ اور جو جتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی جرأت ہوتی ہے، لوگوں سے زبردستی سوال طلب کرتے ہیں کہ مجھ سے پوچھے میں جواب دوں گا، پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھ کر پڑھ بھی نہیں سکتے اور ہر سوال کا جواب ان کے پاس موجود رہتا۔ تو یہ سنگینی کا احساس کبھی بھی کسی برادر کے دل میں نہیں آ سکتا۔ جن کے یہاں جس قدر علم ہوگا اسی قدر خشیت ہوگی، اسی قدر اسے اس سنگینی کا احساس ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کے کلام کو جمع کرنے کے بدلے مجھے کہا جاتا کہ یہ پہاڑ ہے نا اسے اٹھا کر وہاں پر منتقل کرے تو اس کام کے لیے میں راضی ہو جاتا، یہ آسان تھا میرے لیے بنسبت اس کے کہ اللہ کے کلام کو مجھے جمع کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اگر کہیں غلطی رہ جائے قیامت تک لوگ اسے پڑھیں گے اور میرے کندھے پر یہ چیز آئے گی۔ تو اس ڈر سے وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ بہرحال زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جب کمیٹی بنی اس میں بھی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمیٹی کے سربراہ اور سردار رہے۔ تو عظیم مقام ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ زید بن ثابت انتہائی فاضل اور جلیل القدر صحابی ہیں، قرآن کو جمع کرنے کی ٹیم کے وہ سردار تھے۔ اس طریقے سے قرآن کو جمع کیا گیا، صحابہ اکرام سے پوچھ کر اور جو لکھا ہوا تھا ان سے ملا کر حد درجہ احتیاط کے ساتھ
قرآن کو انہوں نے جمع کیا. قرآن کو جمع کر لیا گیا اور یہ نسخہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا. ایک نسخہ قرآن کا جمع ہوا، ایک نسخہ تیار کیا گیا، ایک کاپی تیار کی گئی، اور یہ کاپی کہاں رہی؟ دربار خلافت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. جب ان کی وفات ہوئی تو یہ کاپی کن کے پاس گئی؟ نئے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی وفات کے بعد یہ نسخہ قرآن کا، قرآن کی یہ کاپی ان کی لخت جگر ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا. قرآن کا یہ نسخہ ان کی لخت جگر ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملک شام اور ملک عراق کے علاقوں میں جنگ میں مشغول تھے. ہم نے ابھی کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ کافی بڑھ گیا تھا. ان علاقوں میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشغول تھے جنگ میں. دیکھا کہ لوگ الگ الگ لہجے میں قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں کہ آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، میں صحیح پڑھ رہا ہوں. آپ کو کس نے سنایا؟ کہا کہ فلاں صحابی سے میں نے سنا ہے اس طرح پڑھتے ہوئے. انہوں نے کہا فلاں صحابی سے میں نے سنا ہے. ان کو اس اختلاف کا علم نہیں تھا. صحابہ اکرام الگ الگ لہجوں میں پڑھتے تھے اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ کھلی اجازت تھی. وہاں کوئی ڈر نہیں تھا الگ الگ لہجے میں پڑھنے کی وجہ سے. لہجے مختلف ہوتے ہیں. خود ہندوستان کے اندر اردو بولنے والے، آپ چلے جائیں آسام کے علاقوں میں وہاں لہجہ الگ ہے، یو پی کے علاقے میں لہجہ الگ ہے، اور ساؤتھ میں چلے جائیں لہجہ الگ ہوتا ہے. بہت سارے کلمات الگ طریقے سے ادا کرتے ہیں، سن کر پہلی مرتبہ کوئی سمجھ ہی نہ پائے بعض کلمات کو. تو اسی طرح عربی زبان کا بھی معاملہ ہے. اگر کوئی عربی زبان سمجھتا ہے تو سعودی عرب کے اندر جو رہتے ہیں ان کی زبان سنے وہ اور مصر والوں کا لہجہ سنے، دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. بہت سارے کلمات آج بھی ہم مصری جو لہجہ ہے سمجھ نہیں پاتے، بہت غور سے سمجھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. عرب کے اندر، سعودی عرب کے اندر بھی بعض علاقوں کے جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں اور ایسی عربی بولتے ہیں کہ سمجھنا مشکل ہو جائے. تو یہ چیز موجود ہے ہر زبان کے اندر. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح اختلاف بڑھا اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے لگے، جھگڑنے لگے لوگ کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں، ان کا کہنا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں. جب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہاں سے آئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ امیر المومنین، اس سے پہلے کہ اللہ کے کلام کو لے کر لوگوں میں اختلاف و انتشار پھیل جائے، جتنی جلدی ہو سکے اس فتنے کا خاتمہ کریں اور قرآن کو ایک قرأت پر لوگوں کو جمع کریں. سب کو آپ یہ ذمہ داری عائد کر دے، سب کے اوپر یہ حکم صادر فرما دے کہ صرف ایک قرأت ہوگی اور سب کو اسی قرأت پر قرآن کو پڑھنا ہوگا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کی سنگینی کو بھانپا اور دیکھا کہ واقعی اگر یہ کام نہ کیا گیا تو امت کے اندر شدید اختلاف پھیلنے کا ڈر ہے. لہذا انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بلایا اور پھر انہیں دوبارہ ایک ذمہ داری دی اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو قرآن کا نسخہ موجود تھا اسے طلب کیا اور کہا کہ آپ ہمیں دیں، ہم اس کی کاپی تیار کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ واپس کر دیں گے. اور پھر اس کے 6 نسخے تیار کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ایک ہی لغت پر اب سب کے سب قرآن پڑھیں گے، اور جہاں جہاں ان کی سلطنت تھی وہاں پر قرآن کے ان نسخوں کو بھیجا کہ وہاں اسی نسخے سے لوگ قرآن کو پڑھیں. باقی جو قرآن کے نسخے تھے الگ الگ لوگوں کے پاس الگ الگ علاقوں میں، ان تمام نسخوں کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا. ان سے طلب کیا کہ جن کے پاس بھی قرآن کا کوئی نسخہ موجود ہے، کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، کوئی سورت موجود ہے ان کے پاس لکھی ہوئی، وہ جلدی ہمارے پاس حاضر کریں. سب قرآن کے نسخے جمع ہو گئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام اور تابعین کی ایک جماعت کے سامنے قرآن کریم کے ان تمام نسخوں کو جلایا آگ سے، اور کسی نے بھی ان پر نکیر نہیں کی
کہ آپ قرآن کے ساتھ یہ توہین کر رہے ہیں. تو قرآن کا جلانا دو مقصد سے ہو سکتا ہے. آج بھی بہت سارے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو جلاتے ہیں. کس مقصد سے؟ توہین کے لیے. بلکہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن جلا کر ہم قرآن کو دنیا سے ختم کر ڈالیں. ان احمقوں کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. دنیا کے تمام قرآن کے نسخے بھی یہ ختم کر ڈالیں پھر بھی قرآن کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتے. تو قرآن کا جلانا آج کی تاریخ میں دو مقصد سے ہو سکتا ہے. توہین کے لیے بھی کوئی جلا سکتا ہے اور کوئی اس کے کیا کہتے ہیں کہ توہین سے بچانے کے لیے بھی اس کو جلا سکتا ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توہین سے بچانے کے لیے قرآن کے ان نسخوں کو جمع کیا اور اسے جلایا تاکہ آگے کسی کے یہاں اس کی توہین نہ ہو سکے. آج بھی اگر کسی کے پاس قرآن کے نسخے موجود ہوں یا حدیث کی کوئی کتاب ہو یا کوئی دینی کتاب ہو یا کوئی اردو اخبار ہو، عربی اخبار ہو جس میں اللہ کا نام لکھا رہتا ہے، اللہ کے رسول کا نام لکھا رہتا ہے، قرآن کی کوئی آیت لکھی رہتی ہے، کوئی دعا لکھی رہتی ہے، جیسے میرا نام ہے فاروق عبداللہ تو اس میں اللہ کا نام موجود ہے، لفظ اللہ موجود ہے. بہت سارے لوگوں کے نام عبد کے ساتھ ہوتے ہیں، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الحلیم، عبد الغفور، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. اگر کسی کاغذ پر اس طرح کا کوئی کلمہ موجود ہو جو محترم ہو، چاہے اس میں اللہ کا نام موجود ہو، اللہ کے رسول کا نام موجود ہو، قرآن کی کوئی آیت ہو، اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ہو، کوئی دعا لکھی ہوئی ہو، تو ایسے کاغذوں کا احترام ضروری ہے. ان کو پیروں تلے روندنا حرام ہے. اور کسی کو پتا ہو کہ یہاں پر قرآن کی آیت لکھی اس کاغذ میں اور اس کے باوجود اسے پیروں تلے رو دے تو ڈر ہے کہ اسلام سے نہ نکل جائے وہ، کیونکہ اللہ کے کلام کو پیروں تلے رود رہا ہے. بہت افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اس تعلق سے بیداری نہیں پائی جاتی. اچھا خاصا دینی ماحول جس گھر میں موجود ہے، بلکہ اہل علم رہتے ہیں، علماء کا گھر ہے، اس گھر کے اندر بھی آپ جائیں دیکھیں گے کہ بہت سارے اوراق، کاپیاں جن میں بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں اور قرآن کی آیت لکھتے ہیں، اللہ کا کلام لکھتے ہیں، جب وہ کاپی پر ہو جاتے تو پھینک دیتے ہیں. بلکہ بہت سارے لوگ کباڑی والے کو دے دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں کہ کچھ اس سے ٹافی وغیرہ مل جائے گی. میرے بھائیوں، جس کاغذ پر اللہ کا کلام لکھا ہے، اللہ کا نام لکھا ہے، اس کا احترام ضروری ہے. اسے بالکل بھی آپ توہین نہیں کر سکتے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا تب مجھے اس کا احساس ہوا کہ کتنے ہمارے یہاں پر دین کے تعلق سے غفلت موجود ہے اور دوسرے معاشرے میں جن کی تربیت اسلام پر ہوتی ہے کس قدر ان کے دلوں میں یہ حساسیت ہے. میں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں جس بلڈنگ میں رہتا تھا، اس بلڈنگ کے جو نگراں تھے، نگراں آفس میں ایک لڑکے کو دیکھا ایک لڑکے کی شکایت کرتے ہوئے. کیا شکایت لے کر آیا ہے؟ ایک دوسرے اپنے ساتھی کی شکایت لے کر آیا ہے اور میں وہاں موجود ہوں آفس میں. شکایت لے کر آیا ہے کہ فلاں لڑکا جو ہے، مجھے اس کے بارے میں شک ہے کہ شاید وہ مسلمان نہیں ہے، وہ جاسوس بن کر یہاں ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے آیا ہے. میں تنگ رہ گیا. اللہ اکبر، اتنا بڑا الزام! کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے اور جاسوس بن کر فرضی پاسپورٹ بنا کر یہاں پر آ کے پڑھ رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. تو مشرف دنگ رہ گئے جو نگراں تھے کہ آخر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تم نے اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھا کیا؟ تو کہہ رہا کہ ہاں دیکھا ہوں اپنی آنکھوں سے، میرے پاس دلیل موجود ہے. کیا دلیل ہے؟ تو اس نے کیا دلیل پیش کی؟ ایک کاغذ میں جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اس کاغذ کو اس طالب نے کوڑے دان میں ڈال دیا تھا اور اس وجہ سے اس کو شک ہو گیا کہ مسلمان نہیں ہے اور اس کی شکایت کرنے کے لیے نگراں آفس میں آیا ہوا. کیوں مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان سے ہم توقع نہیں کر سکتے کہ اللہ کے کلام کو کوڑے دان میں ڈالے گا وہ. میں نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ بیداری ان کے یہاں اور ہمارے یہاں اہل علم کے گھروں میں کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کے گھروں کے اندر کتنے ایسے کاغذ ہوں گے جن میں اللہ کا نام لکھا ہے، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور روتے رہتے ہیں اپنے پیروں تلے. کتنے اخبارات پڑے رہتے ہیں سڑکوں پر جن میں اللہ کا نام لکھا رہتا ہے اور ہم بالکل بھی توجہ نہیں دیتے. مدینہ یونیورسٹی کے اندر ہر بلڈنگ میں آپ پائیں گے، یونیورسٹی کے اندر ہر بلڈنگ کے اندر ایک کوڑے دان موجود ہے، عام کوڑے کرکٹ کے لیے اور ایک اوراق محترمہ کے لیے. صاف لفظوں میں لکھا ہوا رہتا ہے للاوراق المحترمہ فقط،
کہ محترم اوراق ہی اس میں ڈالے جائیں گے، کوئی دوسری چیز نہیں۔ وہاں سے ہم نے سبق سیکھا، اپنے روم کے اندر ایک خاص تھیلا ہمارا ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہمارے پاس، جب بھی کوئی اس طرح کا کاغذ ہو جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے فوراً اس تھیلے میں ہم ڈالتے ہیں، اور اچھا خاصا جمع ہو جانے کے بعد وہاں پر تو چونکہ تمام سہولیات موجود ہیں ان کو کرنے کے لیے، ویسٹ کرنے کے لیے کہ کیسے اس کو کیا جائے احترام کے ساتھ، توہین نہ ہو، یہاں پر ہمارے پاس سہولیت نہیں، کم از کم اسے آپ جلا سکتے ہیں چولہے میں جا کر احترام کے ساتھ تاکہ اس کی توہین نہ ہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل میں ہمارے پاس دلیل موجود ہے، صحابہ اکرام کی جماعت کے سامنے انہوں نے یہ کام کیا اور کسی نے نہیں کہا کہ توہین ہو رہی قرآن کی۔ تو یہ قرآن کی توہین اگر مقصد نہیں ہے کسی کا، توہین سے بچانا مقصد ہو تو قرآن کریم کو اس طریقے سے جلا سکتے ہیں آپ۔ اگر قرآن کا کوئی پرانا نسخہ ہو، پھٹ چکا ہو، استعمال کے قابل نہ ہو، بہت سارے گھروں میں اس طرح کے قرآن کے نسخے ہوتے ہیں، تو ایسے نسخوں کو احترام کرتے ہوئے، توہین سے بچاتے ہوئے اگر کوئی جلائے کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اسے جس طرح ایک مسلمان کو وفات ہو جانے کے بعد احترام کے ساتھ جا کر آپ دفن کرتے ہیں زمین کے نیچے، اسی طرح کسی ایسی جگہ پر قرآن کو گڈھا کھود کر دفن کر دیں جہاں پر آپ کو ظن غالب ہو کہ لوگ اس کے اوپر پیدل نہیں چلیں گے، اس کی توہین لازم نہیں آئے گی، ایسی جگہ پر اسے دفن بھی کر سکتے ہیں۔ علماء کی ایک جماعت نے اس کا بھی مشورہ دیا ہے۔ لہذا یہ دو طریقے ہیں قرآن کے نسخوں کو تلف کرنے کے۔ اگر ضرورت پڑ جائے، بوسیدہ ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے، استعمال کے قابل نہیں ہے، گھر میں اس صورت میں رہنے کی وجہ سے ڈر ہے کہ کہیں اس کی توہین نہ ہو جائے، تو اس کو توہین سے بچانے کے لیے اس طریقے سے آپ اسے تلف کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے نسخوں کو جمع کیا اور دنیا کے کونے کونے میں بھیجا۔ آج جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے کہ وہ مصحف عثمانی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاندار کارنامے ہیں جو ان کی خلافت میں انہوں نے انجام دیے۔ اللہ رب العالمین انہیں ان تمام کارناموں کا جزائے خیر عطا فرمائے، ان تمام صحابہ اکرام کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان تابعین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان تمام نفوس قدسیہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بھر دے۔ اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین ان غلط فہمیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ان کے اثر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ان کا دفاع کرنے والا ہمیں بنائے، ان پر اعتراض کرنے والا نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر ہماری وفات فرمائے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔